موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ اے موسیٰ سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے، دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو کہ سچویشن کتنی نازک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھو، وہ توکل آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں، آج ہمارا نوجوان جوا کیوں کھیلتا ہے، سود کیوں کھاتا ہے، حرام کاروبار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ توکل نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی ذات پر توکل ہوگا وہ حرام کمائی کی طرف نہیں جائے گا، اسے اس بات پر بھروسہ ہے کہ میرے حصے کی جو روزی ہے میرا رب مجھے ضرور دے گا۔ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے میری روزی لکھ دی تھی، مجھے حرام طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حلال طریقے سے کام کروں گا، میرا اللہ مجھے روزی دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ جیسے پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اگر ویسا بھروسہ تم اللہ کی ذات پر کرو تو جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس جاتے ہیں، اللہ تم کو بھی کبھی خالی پیٹ نہیں رکھے گا، تم کو بھی اللہ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، شرط یہ ہے کہ تم ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے، ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی موسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو تم پانی کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر کے دو پھٹ ہو گئے، پانی کے دو پھٹ ہو گئے اور پانی کے اندر بیچ میں راستہ بن گیا۔ اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ندی پار کر لی، دریا پار کر لیا، اور اسی راستے میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل۔ اللہ کی ذات پر توکل اگر سیکھنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ سے سیکھو۔ باپ دشمن بن گیا، پوری قوم دشمن بن گئی، اور اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے، ایک اکیلے انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ اور جب آگ میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کا توکل دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ بھی ایسی ہے کہ اس آگ میں بھسم ہو سکتے ہیں، اس آگ میں کوئلہ ہو سکتے ہیں، اس آگ میں جل سکتے ہیں، مگر آج پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے، دل کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر چلا بھی گیا تو تیری توحید کے لیے جاؤں گا، تیرے ایمان کے لیے جاؤں گا۔ حسبی اللہ، جس اللہ کی توحید کے لیے میں اس آگ میں جا رہا ہوں وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش نہیں برسائی۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کی ذات پر ایسا توکل کیا تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا یا آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ وہ آگ ابراہیم کے ایک رونگٹے کو بھی نہیں جلاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان والوں کی تیسری پہچان اس آیت میں اللہ نے بیان کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب میں ایک اور حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ وقت جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا، بہت لمبے سفر پہ جانا ہے، صبح کلاس بھی ہے۔ ایک آخری حدیث اس پوائنٹ کے تعلق سے، اللہ کی ذات پر توکل کے تعلق سے، یہ سن لیجئے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بہت سارے رسولوں کو اور ان کی امتوں کو پیش کیا گیا، میں نے ایسے رسولوں کو بھی دیکھا
کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والے بہت سارے ہیں، اور میں نے ایسے رسولوں کو بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کے ایمان والے، ان کے امتی صرف 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ صرف 1 آدمی ہے۔ اور میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اس کے ساتھ کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایسے بھی نبی آئے کہ اس نبی کے اوپر ایمان لانے والا ان کی قوم میں کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آپ حق کی دعوت دیجئے، آپ قرآن و حدیث کی دعوت دیجئے، آپ توحید کا پیغام سنائیے۔ لوگ مان لیتے تو لوگوں کی بھلائی ہے، لوگ نہیں مانتے تو آپ کی محنت بیکار نہ جائے گی، آپ کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، آپ کا ثواب بیکار نہیں جائے گا۔ ایسے بھی نبی دنیا میں آئے کہ کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ بتایا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر میں نے افق کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو داہنی طرف بھی جدھر دیکھتا ہوں لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، بائیں طرف دیکھتا ہوں تو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا گیا ہذہ امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور آپ کی امت کے جو یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے علاوہ آپ کی امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ نہ تو ان کا کوئی حساب ہوگا اور نہ ان کو 1 منٹ کے لیے بھی عذاب ہوگا، وداؤٹ عذاب اور وداؤٹ حساب، نہ عذاب ہوگا نہ حساب ہوگا، ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسے لوگ 70,000 ہوں گے آپ کی امت کے۔ اتنا بیان کر کے اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں 70,000 لوگ۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، جنہوں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ ہم لوگ تو نہیں ہو سکتے، ہم لوگوں نے تو شرک بھی کیا تھا، ہم لوگ تو بعد میں ایمان لائے۔ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوں گی وہ لوگ مراد ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ مراد ہیں۔ الگ الگ اوپینین ہیں، الگ الگ خیالات ہیں صحابہ کے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے سے واپس آئے۔ کیا بات ہے، کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ نے 70,000 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، بس اسی پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فوراً وضاحت کر دی۔ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی پہلی پہچان وہ رقیہ نہیں کرواتے، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ ارے مولوی صاحب، ہمارے گاؤں میں تو بہت جھاڑ پھونک ہوتا ہے۔ کسی بچے کو نظر لگ گئی، کوئی گاؤں کے امام صاحب کے پاس آتا ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعائیں پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ وہ دم جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن و حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں اور قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔ اگر نظر لگ جائے تو، اگر جادو کا اثر ہے تو، اور کسی جنات وغیرہ نے پریشان کر رکھا ہے تو رقیہ کرنا جائز ہے، دم کرنا جائز ہے۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ وہ دم نہیں کرواتے ہیں؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جب آپ امام صاحب سے دم کروائیں گے، حافظ جی سے دم کروائیں گے، اگرچہ حافظ جی کا آپ کے بچے کو دم کرنا جائز ہے، حافظ جی کو کوئی گناہ نہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ آپ کا بچہ اگر بیمار ہے تو آپ خود اپنے بچے کو دم کر دیں، آپ نبی کی دعاؤں کو یاد کریں، آپ قرآن کی آیتوں کو یاد کریں، آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، آپ باوضو رہا کریں، آپ متقی رہیں، آپ کو کسی اور سے دم کروانے کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ گریڈ ہے، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہی اس حدیث میں مراد ہے کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کسی اور سے دم نہیں کرواتے، وہ خود اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ لا یسترقون، 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر
جو رقیہ نہیں کرواتے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. اور بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیر شرعی قرآن و حدیث کے خلاف والا جو رقیہ ہوتا ہے، جو بہت سارے، ابھی آج میرے پاس واٹس ایپ پر ایک صاحب کا کال آیا، میسج آیا کہ مولوی صاحب ایک عورت ہے، اس کا شوہر اس کو مانتا نہیں ہے اور بہت پریشان کرتا ہے، تو اس عورت کو کسی نے بتایا کہ میں تجھ کو ایک دعا لکھ کے دے رہا ہوں، اس کو کسی پیڑ پہ لٹکا دو یا اس کو جلا دو. میں نے کہا بھائی صاحب دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں لٹکائی نہیں جاتی. ڈاکٹر آپ کو کبھی سیرپ دیتا ہے تو ڈاکٹر کبھی یہ بولتا ہے کہ جاؤ یہ کیپسول لے کے جاؤ گلے میں لٹکا لو؟ کبھی نہیں بولتا. ڈاکٹر کہتا ہے یا تو انجیکشن کے ذریعے آپ کے بدن میں ڈالے گا یا دوا پینے کو دے گا آپ کو. قرآن کریم کے اندر شفا ہے، مگر قرآن کا پڑھنا شفا ہے، قرآن کا پڑھ کر کے دم کرنا شفا ہے، قرآن کا لٹکانا شفا نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ سب شیطانی عمل ہے کہ دعا لکھ کر کے دے گا اور اس کو جلا دو. میں نے کہا جلانے ولانے سے کوئی، یہ سب واہیات بات ہے، فالتو بات ہے. تو آج یہ ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں غیر شرعی طریقے سے وہ کاغذ پہ لکھ کے دیتے، کہتے مریض کو پلا دو، اور کاغذ پہ دیکھو کیا لکھا ہے، 786 9211 35 420 یہ سب لکھا رہتا ہے، اور پھر اس کاغذ کو وہ پلا دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، اور یہ اس حدیث میں مراد ہے کہ غیر شرعی طریقے سے جو لوگ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، 70,000 لوگ اس سے پاک ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. دوسری پہچان ولا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ بدشگونی نہیں کرتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ڈرائیور نے بریک مار دیا. کیوں صاحب؟ ارے بلی نے راستہ کاٹ دیا. یعنی بلی ڈیسائیڈ کرے گی مجھے گاڑی چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے. عرب میں کیا کرتے تھے؟ سفر میں جانے کے پہلے پرندہ اڑاتے تھے. پرندہ دائیں اڑا تو سفر کرتے تھے، پرندہ بائیں اڑا تو نہیں کرتے تھے. اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا میرے بھائی. آج بھی بہت سارے لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے. کیوں صاحب؟ محرم غم کا مہینہ ہے. کیوں غم کا مہینہ ہے؟ کہتے ہیں نبی کے نواسے شہید ہوئے. ارے اللہ کے بندے، کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا؟ ربیع الاول میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا. محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی. ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو عثمان غنی کی شہادت ہوئی. رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی کی شہادت ہوئی. تم کون کون سے مہینے میں غم مناؤ گے؟ اور کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں نبی کا کوئی صحابی اور نبی کا کوئی چاہنے والا شہید نہ ہوا؟ کسی کی شہادت اور کسی کی موت سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا. اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے. اسلام تو اتنا بہترین دین ہے. اللہ کے نبی کے بچے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، اور جس دن انتقال ہوتا ہے اسی دن سورج میں گرہن لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے ہیں، گرہن کی نماز پڑھانے کے بعد آپ خطبہ دیتے ہیں تو خطبے میں کہتے ہیں او لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں. لا ينکسفان لموت احد، ان میں گرہن لگنے سے کسی کی موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم یہ مت سمجھو کہ میرے بچے کی موت ہوئی اس لیے سورج میں گرہن لگا ہے. اسلام تو وہ دین ہے جو بدعقیدگی کا خاتمہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا. سورج گرہن لگتا ہے، بہت سارے لوگ گھر میں کام نہیں کرتے، عورتوں سے کہتے کچن میں مت جاؤ، کوئی کام مت کرو. کیوں صاحب؟ کام کرو گی تو نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، گرہن لگا ہے، اتنی دیر آپ اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، یہ ثابت ہے، لیکن کوئی کام نہ کیا جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بعض گھروں میں دیکھا گیا کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو سختی سے منع کیا جاتا، خبردار مکان کی چھت پر مت جانا، تم گرہن لگا ہوا ہے. حالانکہ گرہن لگنے سے کسی حاملہ عورت کو کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں، گرہن لگا ہو تو ڈائریکٹ آنکھ سے دیکھنا سورج کو وہ نقصان دہ ہے. سائنس کے حساب سے اس کا الگ سے ایک چشمہ آتا ہے، وہ چشمہ لگا کر کے سورج کو دیکھنا چاہیے. تو ولا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے. اور تیسری پہچان ان کی کیا ہے؟ ولا یکتوون، وہ دغوا کر کے علاج. عرب میں طریقہ تھا ایک علاج کا کہ بدن میں اگر کہیں زخم ہوتا تھا تو آگ کے ذریعے اس کو داغتے تھے. یہ علاج کا طریقہ جائز تھا، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا، شریعت میں اس کو اچھا نہیں کہا گیا ہے. تو جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ اس طریقے سے جو دغوا کر کے علاج کیا جاتا ہے وہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں.
میرے پیارے ساتھیوں، مومن کی یہ 3 پہچان جو اس آیت میں بتائی گئی، میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان 3 پہچان کو، ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے دل کو خوف الہی سے آباد کریں گے۔ قرآن کی آیتوں کو جب پڑھا جائے تو ہم اس کو غور سے سنیں گے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور ہم قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو توکل ہونا چاہیے وہ توکل اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ 3 صفات ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔